نہ کیجیے عرب کا گھنا اندھیرا۔ ریگستان میں صرف قبیلوں کی لڑائیاں، بتوں کی پوجا اور انسانیت کا نام و نشان تک نہیں۔ لوگ اپنے ہی بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے وقت میں 570 میں مکہ کی ایک چھوٹی سی گلی میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتا عبداللہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ ماں آمینہ بھی کچھ سال بعد چلی گئیں۔ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لانے والا ہے۔ لیکن کیا یہ بچہ بچ پائے گا؟ کیا یہ اندھیرا کبھی ٹوٹے گا؟ بچپن کٹھن تھا۔ دادا عبد المطلب نے پالا، پھر چاچا ابو طالب۔ گڑریے بن کر چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان میں بھٹکتے، لیکن دل ہمیشہ صاف، امانت دار۔ لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ ایک سچی ساتھی، ایک مضبوط سہارا۔ زندگی شانت لگ رہی تھی، لیکن پھر 40 سال کی عمر میں 610 میں سب کچھ بدل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہائی میں عبادت کر رہے تھے۔ اچانک ایک روشنی، فرشتہ جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے۔ آواز گونجی، اقرا، پڑھو۔ دل دھڑک رہا تھا، ڈر کے مارے شریر کانپ رہا تھا۔ پہلی وحی آئی، قرآن کی شروعات۔ گھر لوٹے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا مکہ کے سردار مانیں گے یا پھر ظلم کا طوفان آئے گا؟ سچ سامنے آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما جیسے کچھ نے مان لیا، لیکن قریش کے سردار غصے سے پاگل ہو گئے۔ ہمارے بتوں کو خطرہ! انہوں نے مسلمانوں پر اتیاچار شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو ریت میں دبایا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بھالے سے چھید دیا گیا۔ مسلمانوں پر 3 سال کا بائیکاٹ، بھوکے مرتے رہے، بچے روتے رہے۔ کیا یہ سنگھرش کبھی ختم ہوگا؟ پھر آیا سال غم، 619 خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی موت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اللہ نے نیا چمتکار دکھایا۔ ایک رات اسراء اور معراج، مکہ سے بیت المقدس، پھر آسمانوں تک سفر۔ لوگ ہنسے، پاگل ہو گئے، لیکن ایمان والوں نے یقین کیا۔ اب سازشیں تیز ہو گئیں۔ قریش نے فیصلہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ 622 ہجرت کا پل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے۔ باہر ہزاروں دشمن تلواریں لے کر گھوم رہے تھے، اندر صرف ایک مکڑی کا جالا اور 2 کبوتر۔ دشمن گفا کے مہانے پر آ گئے۔ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، لیکن اللہ کا کرشمہ، دشمن لوٹ گئے۔ سانسیں تھم گئی تھیں، ہجرت ہو گئی۔ مدینہ پہنچے تو نیا سفر شروع۔ لیکن کیا شانتی ملے گی؟ مدینہ میں مسلمانوں نے ایک نیا سماج بنایا، مدینہ کا سمویدھان، یہاں تک کہ یہودیوں کے ساتھ بھی سمجھوتا۔ لیکن قریش نے حملہ کر دیا۔ بدر کی لڑائی، 313 مسلمان، 1000 دشمن۔ تیر چل رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں۔ کیا جیت پائیں گے؟ اچانک آسمان سے مدد آئی۔ بدر کی جیت نے پورا عرب ہلا دیا، لیکن سسپینس ابھی ختم نہیں ہوا۔ احد میں ہار، خندق کی گھیرا بندی، 27 دن کا محاصرہ، بھوک ٹھنڈ، دشمن چاروں طرف۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھائی کھو دی، دشمن ہار گئے۔ پھر حدیبیہ کا سمجھوتا، لگتا تھا ہار، لیکن اصل میں جیت کا بیج تھا۔ اور آخرکار 630 فتح مکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا ایک بوند خون بہائے مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ سے بت ٹوٹ گئے، لوگ رو پڑے۔ انتم سفر، 632 ودائی حج، عرفات کے میدان میں آخری خطبہ۔ سبھی انسان برابر ہیں، نہ کوئی عرب غیر عرب پر شریشٹھ، نہ گورا کالے پر، صرف تقوی سے بڑھو۔ دل چھو گیا۔ پھر بیماری۔ 8 جون 632 کو 11 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ روئے، لیکن ان کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ آج بھی وہ پیغام زندہ ہے، ایک اندھیرے کو چیرنے والی روشنی جو ہر دل میں امید جگاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
وہ دور جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔